فاتحہ۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رخصت ہے آج مومن و ماتم حسین کا، رخصت ہے آج مومن و ماتم حسین کا، جی بھر کے آہ کر نہ سکے غم حسین کا، عابد کے ہاتھ لوہے میں جکڑے تھے اس لیے بیمار کرنے پائے نہ ماتم حسین کا۔ عزاداروں آج وداعی ماتم ہونا ہے، یہ سزا خانے کی وداعی مجلس ہے۔ آواز دوں گا اے شہزادے جناب قاسم خدا حافظ، اے جناب اونو محمد خدا حافظ، اے حر دلاور خدا حافظ، اے جناب عباس خدا حافظ، اے فرزند زہرا مظلوم کربلا خدا حافظ۔ ہاں جناب سیدہ فرش ادا پر آ گئی ہوگی، کسی کی آگ اس مجلس میں شرمندہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ فاطمہ جب اس مجلس میں آتی ہیں، جب حسین کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے تو زہرا ایک ہی آواز دیتی ہے، میرے پیاسے حسین کا رونے والوں، میرے بے کس کا ماتم کرنے والوں، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے حسین کو تڑپا تڑپا کے ذبح کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداران امام مظلوم، دیکھتے دیکھتے محرم آیا، دیکھتے دیکھتے محرم جا رہا ہے۔ آج یہ 9 محرم کا آدھا دن گزر گیا، 2-3 گھنٹے بعد سورج ڈوب جائے گا، شب آ جائے گی۔ کون سی شب؟ قیامت کی شب، شب عاشور آنے والی ہے۔ یہ رات شب شہادت علی اکبر ہے، آج کی رات شب شہادت عباس دلاور ہے، آج کی رات شب شہادت مظلوم کربلا ہے، آج کی رات شب شہادت شہداء کربلا ہے۔ ہاں عزاداروں، جی تمہارا یہی تو پریشان ہے کہ وداعی مجلس میں کس کس شہید پر آنسو بہائے جائیں۔ ارے زہرا کا وہ لال کہ جو کربلا میں نرغہ آدھا میں گھیرا گیا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے، الاتش ہائے پیاس کی صدائیں آتی رہی۔ معصوم سکینہ مظلومہ بے کس بیٹی جو باپ سے فریاد کر رہی تھی، بابا اب تو نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا چچا رہا، نہ میرا قاسم رہا۔ ہاں عزیزوں، آج کی رات شب عاشور، بڑی قیامت کی رات آنے والی ہے۔ جانتے ہو یہ شب عاشور کیا ہے؟ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ عزادار، میں کیا بتاؤں عزاداروں کو، مگر اپنی قوم کے وہ معصوم کمسن بچے آج کی رات کی اہمیت جان لیں۔ آج کی رات فقط شب عاشور نہیں ہوگی، آج کی رات زینب سے حسین کی جدائی کی رات، آج کی رات سکینہ سے اصغر کی جدائی کی رات ہے، آج کی رات بیویوں سے قاسم سے الوداع کی رات ہے۔ ارے آج کی رات ساری بیواؤں کی گودیں اجڑنے والی ہے، آج کی رات ہر ماں اپنے بچے کو سکھا رہی تھی اے اونو محمد کل سب سے پہلے ماموں پر قربان ہونا۔ جناب ام فروا فرما رہی تھی اے قاسم سب سے پہلے چچا پر جان کو قربان کرنا۔ اچانک کسی بیوی کی رونے کی صدا آئی، میرا مولا جناب عباس قیام حسینی کے طلایہ پہرا دے رہے تھے، ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے نیزے کا ٹکڑا تھا،
ایک مرتبہ غازی صرف اور صرف پہرا دیتے ہوئے نجف کا رخ کر کے یہ سوال کر رہا تھا، اے بابا، میں نے اپنے مولا حسین سے سنا ہے، میں نے شہزادی زینب سے سنا ہے کہ تم نے میری تمنا کربلا کے لیے کی ہے۔ اے بابا، میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ میری مشکل کشائی کرو، کل کوئی حسین کو ذبح نہ کر سکے، کل کوئی اصغر پہ تیر نہ چلا سکے، تیرا عباس حسین کے کام آ جائے۔ ابھی عباس کا یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ جناب عباس کے کانوں میں کسی بیوی کی رونے کی صدا آئی۔ جناب عباس نے غور سے سنا، کوئی سیدانی تھی جو فریاد کر رہی تھی، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ جناب عباس کو یہ آواز پسند نہ آئی، در خیمہ پر آئے، آواز دی، سیدہ کی کنیز فضہ کہاں ہے؟ جناب فضہ در قیام پر آئی، ہاتھوں کو جوڑا، علی کے شعر کیوں یاد کیا ہے؟ کہا فضہ، یہ علی کا بیٹا تمہارا احسان نہ بھولے گا، یہ پتہ لگا کے بتاؤ کون سی ایسی بیوی ہے کہ جو عباس کی زندگی میں رو رہی ہے؟ کیا اس بیوی کو عباس کے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ فضہ نے رو کے کہا، اے مولا، آپ کی چھوٹی شہزادی ام کلثوم رو رہی ہے۔ جناب عباس کا بدن کانپنے لگا، ہاتھوں کو جوڑا، ہے فضہ، میری شہزادی کو غلام کا سلام کہہ دو عباس شرف ملاقات چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں فضہ آئی، اے شہزادی، آپ کا بھائی عباس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کلثوم آگے بڑھی، پردے کو ہٹایا، آواز دی، آؤ علی کے شیر خیمے میں آؤ، آؤ میرے بھائی خیمے میں آؤ۔ جناب عباس خیمے میں پہنچے، زمین پہ اس طرح بیٹھے جیسے کوئی نمازی مصلی پر بیٹھتا ہے، جھک کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا، شہزادی، کیا یہ بات سچ ہے کہ ابھی ہائے میری قسمت کہہ کے آپ رو رہی تھی؟ جناب ام کلثوم نے رو کے فرمایا، ہاں بھیا، میں رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے عجب جملہ کہا، سنو عزاداروں، تم رونے آتے ہو، رو ہی کے جاؤ گے۔ تاریخ بتاتی ہے جناب عباس نے کہا، شہزادی، غلام کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں جو اپنی شہزادی سے سوال کریں، مگر صرف دو سوال ہیں۔ کہا عباس، وہ سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ شہزادی، آپ کا بھائی حسین فدرس کی قسمت بدل چکا، آپ کا بھائی حسین راہب کو اولادیں دے چکا، اے شہزادی آپ قسمت کا نام کیوں لیتی ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے شہزادی، کیا آپ کو اپنے بھائی اور غلام عباس پر بھروسہ نہیں؟ جناب ام کلثوم نے رو کے کہا، نہیں بھیا، ایسی بات نہیں۔ کہا پھر کیوں روتی ہیں؟ گریے کا سبب بتائیے، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ ام کلثوم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی آپ روتی چلی جا رہی ہیں، میں محشر میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عباس کی زندگی میں شہزادی کیوں روتی ہے؟ ایک مرتبہ کا عباس رونے کی وجہ سنو گے۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی جلدی بتائیے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس، میرے داہنی طرف جو خیمہ ہے وہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا آپ کی بڑی بہن میری بڑی شہزادی جناب زینب کا خیمہ ہے۔ کہا تم نے میرا رونا سن لیا، تم نے اپنی بڑی شہزادی کے وہ جملے نہ سنے کہ میری بہن اپنے اولو محمد کو سمجھا رہی ہے کہ کل سب سے پہلے ماموں پر جان دے دینا۔ اے عباس، تمہیں بابا علی کا واسطہ اتنا سا بتا دو کہ ہمارے بائیں طرف کس کا خیمہ ہے؟ کہ بیوہ حسن مجتبیٰ ام فروا کا خیمہ ہے۔ کہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ ابھی میں خیمے کے باہر جب ٹہل رہا تھا تو اس خیمے سے آواز آ رہی تھی، قاسم کل سب سے پہلے چچا پر جان نثار کر دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ کہ اس کے بعد کس کا خیمہ ہے؟ کہ حسین ابن علی کی زوجہ آپ کی بھابی جان
ام لیلا کا خیمہ ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کہہ رہی ہیں اکبر کل فاطمہ سے مجھے سرخرو کر دینا۔ کہا اس کے بعد کہا جناب رباب کا خیمہ ہے۔ کہا کیا فرما رہی ہیں؟ کہا اپنے اصغر کو جھولا جھلا رہی ہیں اور یہ فرماتی ہیں میرے لال یہ تمہاری زندگی کی آخری رات۔ اور یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے اپنے منہ پر تماچے مارے، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیا، آواز دی عباس یہ تیری بہن کیوں نہ روئے، کاش میرے پاس بھی ایک بیٹا ہوتا جو کلمہ حسین پر قربان کر دیتی۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس نے کبھی ام کلثوم کو بہن نہ کہا، اپنے کو بھائی نہ سمجھا، پہلی مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی کیا چھوٹا بھائی اولاد کے قابل نہیں ہوتا؟ جناب ام کلثوم نے کہا عباس تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل میں آپ کی طرف سے حسین پر قربان ہو جاؤں گا۔ علماء نے کتابوں میں درج کیا ہے کہ جب بھی عباس پر آنسو بہاؤ تو پہلا پرسہ ام کلثوم کو دیا۔ عزیزوں کربلا میں 72 شہیدوں میں وہ مظلوم مولا عباس تھا کہ جس کے ہاتھ کاٹے گئے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، آواز دی مولا آخری سلام۔ علی اکبر نے آواز دی بابا آخری سلام۔ اول و محمد کی میتیں آ چکی، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے آ چکے۔ عزاداروں بہت روگے، تصور شرط ہے، مسائل پہ رونا کوئی ضروری نہیں کہ سن کے رویا جائے۔ یہ سوچ لو تو روتے روتے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ آج محرم کی نمی کا بھی آدھا دن گزر گیا، کل حسین جا رہے ہیں، فاطمہ کا لال نصرت ہو رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں 2 شہید ایسے تھے کہ جن کی میتیں نہ آئیں۔ ایک ہے جناب قاسم کہ جس کی میت نہیں آئی، جسم کے ٹکڑے آئے۔ دوسرے ہیں مولا عباس کہ جن کا جنازہ نہ آیا، عالم آیا۔ زینب نے دونوں وقت ایک ہی مرثیہ پڑھا، ارے سب کے لاشیں آئے، قاسم کا لاشا نہ آیا۔ قاسم کے ٹکڑے آئے، عباس کی میت نہ آئی، عباس کا عالم آیا۔ ہاں عزاداروں آپ رونے پر تیار ہیں۔ میں 4 سال سے سزا خانے میں یہ وداعی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، صرف اس کو الوداع کہنا ہے کہ جو دنیا میں آیا تو فطر اس کو بالوں پر دے گیا، کربلا پہنچا تو حر کو نجات دے گیا۔ آج ہمیں بھی تبرک کی شکل میں، فرشی عزا کی شکل میں وہ تحفہ دے گیا کہ جس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولا جا سکتا۔ ہاں مگر وہ ماں آپ ہی کے درمیان ہر آنکھوں کے آگے اپنا رومال لے کے چل رہی ہوگی۔ ہاں رو لو میرا قاسم، ہائے آنسو بہاؤ میرا اکبر، ہائے پرسہ دو میرا حسین۔ ہاں عزاداروں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین خیمے کے باہر تنہا ہے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، حسین نے مرثیہ پڑھا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ حسین میدان میں ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث یغیثنا، آیا ہے کوئی جو میری مدد کرے، آیا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، حسین زلجنا کو دوڑاتے ہوئے درے خیمہ پر آئے، اے زینب ابھی تمہارا حسین سلامت ہے۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب سکینہ جناب زینب کے ساتھ در خیمہ پہ آئی۔ زینب نے رو کے کہا
تمہاری آواز استغاثہ سنتے ہی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا رباب کو بلایا جائے، رباب در خیمہ پہ آئی۔ حسین نے کہا اے رباب، اب تک تمہارا بیٹا تمہارے پاس رہا، اب تک تمہارا شہزادہ تمہارے پاس رہا، اپنے باپ کو بھی دے دو۔ ارے بس یہ سننا تھا کہ باپ کے ہاتھوں پہ اصغر کو رکھ دیا گیا۔ حسین نے ابا کا سایہ کیا، ایک اونچے مقام پر آئے، کہا ظالموں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اصغر کے نام سے حسین پانی پی لے گا تو لو اصغر کو خود سیراب کر دو۔ تپتی صحرا پہ لٹا دیا، کسی ظالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ لشکر تھا، ظالم ضرور تھا، مگر لشکر میں انقلاب برپا ہوا۔ حسین سچ کہتے ہیں، حسین سچ کہتے ہیں، بچے کو پانی دے دیا جائے۔ ایک مرتبہ عمر سعد پر خدا کی لعنت ہو، آگے بڑھا، کائنا آئنا ہرملا، اختا کلام الحسین، ہرملا کدھر گیا، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ چلہ کمان میں 3 بال کا تیر جوڑا گیا، علی اصغر کی گردن پہ پڑا، امام کے بازو میں بے وس ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ عزیزو، رخصت ادا کی مجلس ہے، رخصت پڑھنا واجب سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اصغر کو در خیمہ پھلائے، ہمت نہ تھی حسین کو کہ کس طرح ماں کو بتائے کہ بچہ مارا گیا۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ کل تم بھی یہی اعمال کرو گے نا؟ روز عاشور، ارے کربلا میں حسین پر جو مصیبت کا وقت آیا وہ کسی پر آیا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، حسین خیمے میں چلے گئے۔ عباس کا علم لائے، حسین خیمے میں چلے گئے۔ اکبر کی میت لائے، حسین خیمے میں چلے گئے۔ مگر 71 میتوں میں یہ پہلی میت اصغر تھی کہ جب حسین کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، فرماتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے ہمت کر کے آواز دی، اے رباب تمہارا لال آ گیا۔ در خیمہ پر سکینہ آئی، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ سکینہ کی خطا کیا ہے؟ حسین نے جب اپنے آبا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا کہ چھدا ہوا گلا تھا، بچی تڑپنے لگی۔ لوگ ایک سوال کیا، بابا کیا ایسے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین میدان میں واپس آئے، بابا کی ذوالفقار نکالی، زمین میں بیٹھے، قبر علی اصغر کو کھودنے لگے۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز، حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کوئی رونے والا نظر نہ آیا تو حسین نے کہا کون ہے جو میرے اصغر کی شہادت پہ روتا ہے؟ ایک مرتبہ ذوالفقار سے آواز آئی، اے نبی کے لال، اے علی کے فرزند، اے فاطمہ کے جانی، تیرے بابا کی ذوالفقار روتی ہے۔ حسین نے دیکھا تو ذوالفقار سے آنسو ٹپک رہے تھے، پوچھا اے بابا کی ذوالفقار رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا ظالموں کی گردنیں کاٹنے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے کی قبر کھودنا پڑے گی، اصغر کو قبر میں رکھا۔ عزاداروں، جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو سگے عزیزدار، چاہنے والے، تعلق رکھنے والے قبر میں لٹانے کے بعد بھی سرانے سے کفن کھول دیتے ہیں، کس لیے کہ آخری دیدار کر لیا جائے۔ عجیب بات ہے کہ حسین نے جب اصغر کو قبر میں لٹایا، پائٹی سے مٹی دینا شروع کی، جب گلے تک مٹی حسین دے چکے، ایک مرتبہ ننھا سا چہرہ دیکھا، نجف کر دیا، اے بابا علی مرتضیٰ حسین
बौछारा, बुलंद हुए। अज़ादारों, नौजवानों, बच्चों, खास तौर से सुन लो, आज की रात से शान गरीबा का किसी को सलाम न करना, सिवाय उस मजलूम के कि जिसने वक्त सज्जाद से कहा था, ए सज्जाद, जब कैद से छुट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहते। आज़ादारों, आज की रात से गिरबान चाक रखना, आज सीने चढ़ाए रहना। अगर गैर कौम भी देखे तो समझ जाए कि कोई यतीम आ रहा है, इसलिए कि अली का यतीम करबला में मारा। मरतबा आवाज आई, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलल्लाह, ए रसूलल्लाह के फर्जंद, आप पर सलाम। हुसैन चौके, मेरा अकबर न रहा, मेरा कासिम नहीं, मेरा उलू मोहम्मद नहीं, मेरा हबीब सईद ज़ुहैर नहीं। गुरबत में हुसैन को सलाम कौन कर रहा है? हुसैन ने सर उठा के देखा तो एक शख्स था जो सर को झुकाए कह रहा था, मौला मैं कासिदे सुहरा हूँ, आपकी बेटी का खत लाया हूँ, बस ये सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने खत को देखा, पढ़ना शुरू किया। लिखा हुआ था, बाबा तुमने वादा किया था कि कुछ दिन बाद अली अकबर को भेजूंगा। ए बाबा, तुम्हारी सुहरा अभी तक अली अकबर के इंतजार में है। ए बाबा, फूफियों को सलाम कहना। ए बाबा, चचा अब्बास तो तुम्हारे पहलू में पहरा दे रहे होंगे। ए बाबा, अली अकबर भी साथ में होंगे। ए बाबा,